الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس سے بڑی کوئی نعمت، کوئی دولت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایمان کی، اس لیے کہ تالا کھلنے کے لیے چابی چاہیے، ہے نا عام طور پہ، اور جنت کا دروازہ تالا کھلنے کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو چابی فرمایا گیا جنت۔ لیکن بہت سے غیر مسلم بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے۔ وہ جنت میں کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ پڑھنا الگ ہے، ماننا الگ ہے۔ ماننا اصل بات، منافقین بھی لا الہ الا اللہ کہتے تھے، منافقین بھی کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ نے ان کو جھوٹے فرمایا۔ قرآن کریم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ جھوٹے فرمایا اللہ، حالانکہ ان کا یہ کہنا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے اللہ ایک ہے، بات وہ صحیح ہے، مگر جھوٹے کیوں کہا؟ جو کہہ رہے ہیں ویسے ہی کہہ رہے ہیں، دل میں نہیں ہے، دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے۔ دیکھو جھوٹے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ سارے منافقین جھوٹے ہیں، حالانکہ جو وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ بات تو صحیح ہے، لیکن ان کی بات جھوٹ اس لیے ہوئی کہ دل میں کچھ ہے اور ظاہر کچھ کرتا ہے، اس لیے وہ فقط بولنا اور پڑھنا ہوا۔ اور جہاں حدیث میں آیا وہاں ہے من قال لا الہ الا اللہ، قال یعنی مان لیا، وہ مطلب ہے قول کا، مانا اس کو، اپنے کو مسلمانوں میں شامل، وہ اعتقاد دل میں جمع ہے کہ بھائی میرا اللہ ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، اور ہماری ہدایت کے واسطے اللہ نے ایک نمونہ بھیجا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوۃ حسنہ سے تعبیر فرمایا۔ اسوۃ اس کے معنی ہے نمونہ، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ۔ اللہ نے قانون بھی نازل فرما دیا قرآن کریم، لیکن فقط اسی قانون پر بس نہیں، یہ لکھ کے پڑھ دیکھیے، اپنا قانون بھی بھیجا اور قانون پر عمل کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اسوۃ الحسنہ میں اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں یہ میرا ایک بندہ ہے،
یہ میرا ایک بندہ ہے، مجھے تم ایسا بن کر دکھا. تو پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. یہ میرا حبیب ہے، میرا محبوب ہے، پیغمبر آخر الزماں ہے، خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے. میں اسے بھیج رہا ہوں نمونہ بنا. ایسی زندگی مجھے چاہیے. تمہاری زندگی ان جیسی. آدمی شکل و صورت تو دوسرے کے مثل عام طور سے نہیں کر سکتا، اپنا قد دوسرے کے برابر کرنے نہیں کر سکتا، اس کے اختیار میں نہیں. وہ تو خالص اللہ کا نظام ہے. کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی درمیانی اور رنگ کا ہے، لیکن کام میں تو دوسرے کی دیکھ بھال کرتے ہوئے وہ عمل اپنا کرتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور عادت کے بارے میں اللہ تعریف کرتا. جب اللہ تعریف کر دے تو اندازہ لگاؤ کیسے اخلاق ہو گئے. انک لعلی خلق عظیم، یہ اللہ پر. اے ہمارے حبیب، بے شک آپ کے اخلاق بہت اونچے. وہ اخلاق اللہ ہی نے تو دیے ہیں وہاں. پھر اللہ کی عادت یہ ہے، اس کی رحمت، بندے کو جو کچھ دیا اللہ دے رہا. مسجد میں ہم سب کو اللہ لے کر آیا، نماز پڑھنے کی توفیق دی، خود بلایا، خود توفیق دی، خود پڑھوائی، اوپر سے تعریف. میرے بندے نے میرے لیے نماز پڑھی، میں اسے یوں دوں گا. یہ بہت بڑی رحمت ہے. اللہ روزہ خود رکھواتا ہے، پوری مدد کرتا ہے. شعبان کے آخری دن میں صبح سے شام تک کتنے گلاس پانی پیتا ہے. اگلے دن سے رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، وہ بندہ اللہ کے حکم پر روزہ رکھتا ہے. ہر چیز سے بچتا ہے، کھانے سے بھی بچتا ہے، پینے سے بھی بچتا ہے، دوسروں کی غیبت چغلی کرنے سے بھی بچتا ہے، حرام سے بھی بچتا ہے، گالی گلوچ سے بھی بچتا ہے. بچنا بھی چاہیے، وہی روزے کا تقاضا ہے. جو بچنے والے ہیں بچتے ہیں. بڑے آرام سے، اطمینان سے، سکون سے پورا وقت وہ اپنے معمول پر رہتا ہے. افطار کا وقت آتا ہے، وہ افطار کرتا ہے. اب اس کی تعریف شروع ہو جاتی ہے. میرے بندے نے روزہ رکھا، میں اسے ایسے ایسے نوازوں گا. تو یہ تو کرم بالائے کرم ہے، کرم پر کرم ہے. خود ہی تو روزے کی توفیق دی، خود ہی ہمت تھی، خود ہی طاقت تھی، رکھوایا اس نے روزہ. بس بندے نے تو ارادہ کیا، ارادہ کرتے ہی اللہ کی مدد چاہیے. اللہ کی مدد شامل ہوئی. پھر آرام سے، اور جتنا روزے کی حالت میں بندہ گناہوں سے بچتا ہے، روزہ بھی اتنا ہی کم لگتا ہے. تجربہ کرو، جو آدمی روزے کی حالت میں گناہ کرے گا اسے روزہ زیادہ لگے گا، پریشان ہو جائے گا. اور جو گناہوں سے بچا ہوا ہے کچھ بھی اثر نہیں پڑتا. ایک حدیث میں ہے، بہت روزہ لگ رہا تھا کچھ اور تو حضرت کی خدمت میں لایا گیا. طے جو ہوئی تو گوشت کے پوری نکل گئے کہ انہوں نے غیبت کی ہے. غیبت کرنے کا مطلب اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا، اس کے پیچھے. تو وہ دیکھو، جب غیبت کریں گے تو روزہ لگے گا، گناہ کریں گے تو لگے گا.
ہمارے پیر صاحب کا ایک شعر فارسی زبان میں ہے، السلام ریشہائے گوشدر محتابدی، السلام صوت اقلام ملائک را شنید۔ اور حضرت کے پورے اشعار کو میں نے اردو شعر میں بدلا تھا، اس کا میں نے بدلا، سلام اس پر دکھایا منہ میں غیبت کا اثر جس نے، سلام اس پر سنی آواز اقلام قدر جس نے۔ یہ اردو کا شعر میرا ہے، فارسی کا جو شعر ہے پیر صاحب کا، میں نے اس کو اردو میں بدل دیا۔ میرا بھی بہت گہرا تعلق رہا ہے شاعری سے، رہتا ہے، کہتا رہتا ہوں۔ سلام اس پر دکھایا منہ میں غیبت کا اثر جس نے، سلام اس پر سنی آواز اقلام قدر جس نے۔ اقلام قدر تقدیر کے قلم۔ خیر، میں تو یہ کہہ رہا تھا، جب بندہ اچھے کام کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتا ہے۔ وہ بندہ نہیں کر رہا، وہ تو لگا ہوا ہے، ویسے ہی مدد ادھر سے ہو رہی ہے، اور پھر وہ کام اللہ کی رحمت سے ہو جاتا ہے، اللہ کروا دیتا ہے۔ اللہ نے کروایا، مگر اس کی رحمت دیکھیے، کرم دیکھیے، خود ہی توفیق دی، خود ہی محنت کروائی، خود ہی مدد کی، خود ہی یہ ہوا، اور پھر تعریف بھی فرما رہا ہے، میرے بندے نے یوں کر دیا، میرے بندے نے میرے لیے حج کیا، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے ایسا کیا۔ یہ اس کا کرم ہے، امتحان کروا بھی رہا ہے، اوپر سے تعریف بھی کرتا ہے۔ یہ بلکہ احسان نہیں جتلا رہا ہے، ہم نے تم سے نماز پڑھوائی، ٹھیک ہے نا، تعریف کر رہا ہے۔ بہرحال اللہ فرما رہا ہے، اے ہمارے حبیب، آپ کے اخلاق بہت زبردست ہیں، بہت اعلیٰ۔ اب جب اللہ تعریف کر رہا ہے تو اندازہ لگاؤ اخلاق کیسے ہوں گے، دشمن کے ساتھ بھی کیسا ہو جاتا ہے، وہاں بھی شفقت کا۔ دوسرا آ رہا ہے گردن کاٹنے کے لیے، وہاں بھی رویہ الگ۔ معلوم ہے حضرت عمر فاروق کے ایمان لانے کا واقعہ آپ نے سنا ہو، وہ میٹنگ میں یہ کہا تھا انہوں نے، کفار مکہ کے سامنے ابھی سر کاٹ کے رہا، ننگی تلوار لے کے وہاں سے روانہ ہوئے، سنا ہے نا واقعہ۔ راستے میں ایک مسلمان سے جو اپنے ایمان کو چھپا رہے تھے اس وقت کے حالات کی وجہ سے، ان سے ملاقات، عمر کیا ہے کہ آج بالکل ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ارے بھائی کیا کرنے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لے، تمہاری بہن فاطمہ وہ ایمان لا چکی ہے، تمہارے بہن ہوئی ایمان لا چکے ہیں، اور غصے میں آئے، پہنچے ان کے گھر، وہ حضرت خباب سے قرآن کریم پڑھ رہے تھے، بہن ہوئی، حضرت خباب تو چھپ گئے، ان کے جوتوں کی آہٹ سن کر بہن بہنوئی کی خوب پٹائی، خوب مارا پیٹا لوگوں۔ ہے اللہ کے لیے پٹنا بھی پڑتا ہے۔ بہن بولی، عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے۔ اتنی پٹائی کے بعد بہن ایسے کو، اب ان کے اوپر کیا بات ہے، کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا ہے مار پٹائی۔ کیا چیز پڑھ رہے ہیں کہ مجھے بھی دکھاؤ، ایسے نہیں، تم ناپاک ہو، کچھ ہوگا دکھاؤ ان کے پاس، پہلے غسل کرو۔
غسل کیا، پڑھا اس کو، لکھنا پڑھنا جانتے، عربی تھے، زبان سمجھتے. اب قرآن تو قرآن ہے بھائی، قرآن کریم تو کھلی کتاب ہے ہدایت. اس کو جو پڑھے گا سمجھے گا ہدایت کے دروازے کھل گئے. مگر یہ کہ کوئی اپنے کو شیطان کے حوالے کر کے بات غلط ہے، نہیں تو سراپا ہدایت ہے. کہ پڑھتے ہی حالت بدل گئی، ایک دم حالت کیفیت بدل. قرآن کریم پڑھتے اور اللہ کی کتاب ایسی ہی. دارالعلوم دیوبند میں بچے پڑھتے ہیں، امریکہ کے لندن کے پڑھتے رہتے ہیں، وہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یورپ میں، امریکہ میں، لندن میں جوان لڑکے اور لڑکیاں جب ان کو قرآن ملتا ہے پڑھتے ہیں ان کو، وہ عام مطلب مسلمان انگریز کہ بوڑھے تو کم ہوتے، نوجوان عام طور سے قرآن اور حدیث کو تو ہر زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے، انگلش میں ہر زبان میں. بہت تیزی کے ساتھ یورپ میں اسلام پھیل رہا، امریکہ میں پھیل رہا ہے، اچھی خاصی تعداد مسلمان، لندن میں پھیل رہا ہے، دوسرے ممالک میں پھیل رہا ہے. تو کیوں؟ قرآن پڑھ رہا. اب قرآن کو جو پڑھے گا اسے ماننا پڑے گا، ایسی سچی ایسی حقیقی بات کوئی نہیں بولتا. یہ تو کچھ اور ہے، یہ تو کلام پڑھتا ہے، یہ تو دل میں آئے گا. جو انداز اختیار کر رکھا ہے قرآن کریم میں، کیسا سادہ انداز، وہ الگ بات ہے. یعنی سادے کا مطلب بات سب کی سمجھ میں آتی، وہ کوئی چیزتا نہیں ہے، وقت کی سمجھ میں آتی ہے جو معنی سمجھتا ہے. اور اس انداز پر اس کو اللہ نے لیا کہ جو ان کے آپس میں بولنے اور گفتگو کے طریقے تھے. مگر چونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے وہ ایسا انداز ہے، ایسا انداز انسان کے بس سے باہر، وہ اسی کے طور و طریق پر ہے. اگر چونکہ کلام تو اللہ کا، نہ ایسے معانی جمع کر سکتا ہے بندہ، نہ ایسے حقائق جمع کر سکتا ہے، نہ وہ طریق اختیار کر سکتا ہے. اور کوئی خامخواہ کرنے لگے دکھانے کو معنی اس کے خراب ہو، لوگ گالی دیں. کیا بات لوگوں نے؟ ایک نے کہا تو یوں کہ اس کے مثل کوئی لا ہی نہیں سکتا، تو ایک نے بکواس کی. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ النِّسَاءَ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ الرِّجَالَ لَهُنَّ أَزْوَاجًا وَنُولِجُ فِيهِنَّ قَعْسًا إِيلَاجًا ثُمَّ نُخْرِجُهَا إِذَا شِئْنَا إِخْرَاجًا فَيُنْتِجْنَ وَنَاسِخَاتً لِّتَاجًا. اسی کے ساتھیوں نے، کافروں نے اسے کہا، ابے بدتمیز کیا کہہ رہا ہے، یہ کلام الہی ہے. اللہ کا گالی کب سے دینے لگا؟ اللہ گالی دیا کرتا ہے کبھی؟ یہ کیا ہے؟ وہ کہاں یہ کہاں؟ خوب سنایا اس کو، کیا بک رہا ہے کہ میں نے اس جیسا بنا دیا. کہاں بنا دیا؟ اللہ کہیں گالی دیتا، اللہ کے کلام میں کہیں گالی ہے؟ اس میں جو میں نے پڑھا ہے ساری گالیاں بھری. ہاں البتہ جو اس کا مضمون ہے، وہ مضمون قرآن کریم نے بیان کیا، وہ اس انداز سے بیان کیا ہے جو اللہ کو ذیل دیتا ہے. اللہ نے بیان کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. مضمون وہی ہے، مگر چونکہ یہ اللہ کا کلام،
ایک دم پورا اندر، اور وہ گالی، اس میں گالی ہے، اس میں سارے حقائق آ گئے، اور ساتھ ساتھ بتا دیا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر پورا حاکم اور پوری خبر ہے۔ وہ ساری باتیں ہیں جو اس نے گالیوں کے انداز پر۔ تو بھائی اللہ کا کلام تو دل پہ وار کرے گا، ہدایت کے دروازے کھولے گا، وہ تو روشنی ہے ہدایت، مگر یہ کہ اگر دلوں پر زنگ لگ جائے بھائی، جانتے ہو نا، زنگ اگر لگ جائے دلوں پر تو پھر پہلے زنگ کو ہٹانا پڑے گا، زنگ ہٹا اور پھر جب اثر پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب پڑھا قرآن، فوراً کہنے لگے کہاں ہے محمد صاحب؟ اس زمانے میں اس وقت کے حالات کی وجہ سے حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر میں تھے مکے۔ سنا ہوگا آپ نے، تاریخ پڑھی ہوگی، حضرت ارقم کے گھر میں تھے۔ رسول اللہ تھے اس دم مقیم خانہ ارقم، حضوری میں جناب حمزہ و ابوبکر تھے ہمدم، نہیں وہ نہ تواں کچھ اور بھی احباب بیٹھے تھے۔ حضرت حمزہ بھی چند دن پہلے ایمان لائے تھے، وہ بھی اتفاق سے ہوئی تھے۔ بہرحال حضرت عمر پہنچے، ننگی تلوار ہاتھ میں، صحابہ نے جو ہی سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا، نظر آئی چمک تلوار کی، روح عمر دیکھا، صحابہ میں سے اکثر ڈر گئے اس رنگ ظاہر سے، عمر کا دبدبا کچھ کم نہ تھا ایک فوج قاہر سے، پوری ایک جماعت کے درجے میں شمار ہوتا۔ نبی سے عرض کیا کر ایک طرفہ سامان ہے، عمر در پر کھڑا ہے، ہاتھ میں شمشیر گھما ہے، ننگی تلوار لیے کھڑا ہے۔ حضرت نے کچھ نہیں کہا، وہ اللہ کی جانب سے کیا وحی آئی ہوگی، خاموش، کچھ نہیں کہا۔ حضرت حمزہ بیٹھے تھے، وہ بھی پڑے بہت برا، میدان جنگ سے بہت زبردست اس کے کھلاڑی تھے، وہی حضرت عمر کو یہ بات کہہ سکتے تھے جو انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا صحابہ سے ادب سے آ رہا ہے بلا، ٹھیک ہے، گڑبڑی کر دی اسی کی تلوار ہوگی، اسی کی گردن۔ وہ حضرت حمزہ ہی کہہ سکتے تھے یہ بات، یہ انہوں نے کہا حمزہ نے جاؤ، جس طرح آتا ہے آنے دو، اسے اندر بلا لو، جس طرح آتا ہے آنے دو، عدم ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیر کے معنی تلوار فارسی میں، اسی کی تیر سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر بلا۔ خیر دروازہ کھلا، اندر گئے، حضرت نے دامن کھینچ کے فرمایا چلا تھا آج کس نیت سے آئے، عدم سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لا، من اعلان کر دیا، بدل گئی حالت قرآن کریم پر۔ تو بھائی قرآن کریم اگر ہماری حالت نہیں بدل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے زنگ لگ چکا، زنگ ہٹانا پڑا، کچھ حالات آئے، زنگ ہٹے گا تو اس کی نورانیت، اس کی روشنی، اس کی جلا، اس کی ہدایت اندر پہنچے۔ زنگ لگا ہوا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، پہلے زنگ کو ہٹانا پڑا۔ اس لیے بعض لوگوں کو بہت دیر لگی ایمان لانے، اور بعض لوگ
اول وقت میں حضرت ابو بکر صدیق سنتے ہی ایمان لے آئے۔ آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی تھی پہلے ہی سے، نبوت سے پہلے۔ جب ان کو کہا بھائی تیرے دوست نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں اس پر ایمان لایا، جو وہ کہتا ہے وہ حق ہے، ایمان لیا کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فوراً ایمان لے آپ کی ہیں، اور آپ کے غلام سے زید بن حارثہ۔ اصل تو حضرت حکیم بن حزام ایک صحابی ہیں، اور وہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں، یعنی حضرت خدیجہ ان کی پھوپھی لگتی ہے۔ انہوں نے بازار عکاظ سے وہاں یہ غلام بک رہا تھا زید بن حارثہ، حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی کو ہدیہ دیا حضرت خدیجہ۔ جب حضرت خدیجہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، وہ غلام بھی تھا۔ حضرت خدیجہ نے اپنا وہ غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ زید بن حارثہ۔ پھر بعد میں چل کر حضرت نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا، جس کو متبنا کہتے ہیں، نئے پالک بھی کہتے ہیں۔ اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے علاوہ ایک خصوصیت ان کی یہ ہے حضرت زید کی کہ کسی کا بھی نام نہیں، وہ مضمون ہے ان سے متعلق، حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق، ان کے متعلق، حضرت عمر کے بارے میں اور کے بارے میں نام نہیں ہے صاحب کا، نام فقط زید کا ہے۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها، فلما قضى زید سے مراد یہی ہے وہاں زید بن حارثہ۔ ایک صحابی ہے جن کا صاف قرآن کریم میں نام، باقی کسی کا نام نہیں۔ ہاں کفار میں سے بعض کا آ گیا، ابو لہب کا آ گیا، چچا ہے ویسے تو آپ کے، لیکن جب آپ نے ان کو دعوت دی اسلام کی، کفار قریش کو، انہوں نے الٹی سیدھی بات کہی، اس کا جواب دیا اللہ نے قرآن کریم، اور جیسے اللہ نے جواب دیا ویسے ہی اللہ نے کر کے دیا۔ تو بھائی میری ان سب باتوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے، اسی قرآن کریم کو صحابہ نے پڑھا، یہی کتاب ہے نا، ذرا سی بھی کوئی تبدیلی اس میں ہوئی نہیں، نہ ہو سکتی، نہ کوئی کر سکتا، باقی کتابوں میں ہوئی ہے کام۔ اللہ نے قرآن میں اس کی حفاظت کا وعدہ فرما دیا، کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرما، قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرما، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے، محافظ بھی میں ہوں، اللہ کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی نہ بدل سکا نہ بدل سکتا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ کیسے حالات آئے تو یہی قرآن صحابہ نے پڑھا، اور تو قرآن نہیں گئی، لیکن قرآن ان کے دل، وہ کیسے پاکیزہ بندے بن گئے، ایسے پاکیزہ بندے بن گئے کہ دنیا کی شروعات سے لے کر آخر تک جتنے انسان آ چکے ہیں اور آئیں گے، انبیاء کی جماعت کے علاوہ کوئی جماعت صحابہ سے زیادہ افضل پاکیزہ برتر نہیں، انبیاء کے علاوہ تمام اگلے پچھلے انسان۔ اتنا بڑا مقام ہے، کوئی کتنے بڑے بڑے علماء آ جائیں، بڑے بڑے محدث آ جائیں، بڑے بڑے ائمہ آ جائیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل آ جائیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی وغیرہ، یہ لوگ آ جائیں،
سارے مل جائیں، صحابہ کے کسی کے پلے کے برابر کوئی نہیں ہوگا، کسی کے ادنا سے ادنا درجے کا بھی صحابی ہو اس کے برابر بھی نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اول نمبر اسلام کو محنت کی اور ایسے ہی پاکیزہ لوگوں کی ضرورت تھی۔ آپ سوچو اگر ہم جیسے نکمے لوگ صحابی بنا دیے جاتے اسلام کیسے پھیلتا؟ بتائیے آپ، ایسے مخلص چاہیے تھے جیسے صحابہ تھے، دین کو پھیلانے کے لیے نہ اپنی پرواہ، نہ وطن کی پرواہ، نہ زمین کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ جان کی پرواہ، نہ عزت کی پرواہ، نہ خاندان کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ۔ تاریخ بتا جہاں حکم ہوا وہیں پر چلے۔ یہ باتیں تو آپ نے پڑھی ہے نا تاریخ میں، کہاں سے ملے گی ایسی پاکیزہ جماعت؟ ہتھیار بھی نہیں تب بھی چلے، سامان نہیں تب بھی چلے، پیدل تو چلے۔ یہ اللہ کے نام پر جا پہلی جنگ جو ہے جنگ بدر ہے، یہ بھی آپ جانتے ہو، جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ۔ اگرچہ وہاں جنگ کرنا مقصد نہیں، نہ جنگ کرنا صحابہ کا مقصد ہے وہاں، نہ جنگ کرنا کفار مکہ کا مقصد ہے۔ مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان وہ شام سے اپنا تجارتی مال لے کر کے جا رہا ہے، یہ معلوم ہوا صحابہ کو، اب یہ اس کے پیچھے پیچھے چلے، لیکن ابو سفیان کو یہ بات معلوم ہو گئی، وہ سمندر کے کنارے کنارے اپنے قافلے کو لے کر آگے بڑھے، ان کے ہاتھ نہیں، ان کو گرفتار کرنا اس قافلے۔ ادھر وہاں کفار مکہ میں یہ بات پھیل گئی کہ اس کو گرفتار کر لیا ہمارے قافلے۔ وہ آئے لیکن وہ تو آگے اللہ چاہ رہا تھا جنگ ہو جائے، کسی کا مقصد نہیں تھا جنگ، دونوں کو وہاں جمع کر دیا میدان میں۔ بتا کفار کی طاقت بہت، 1000 تھے پورے سازو سامان کے اور پورے خدام و قدم کے ساتھ، اور مسلمان 313، کسی کے پاس تلوار بھی نہیں، کسی کے پاس سواری بھی نہیں، جس حال میں چلے، لیکن سارا نظام اللہ کے ہاتھ۔ اسباب ظاہرہ میں یہ ہلکے تھے، کیوں؟ جنگ کرانے کی ضرورت نہیں تھی، سارے کفار کو ختم کرنے کے لیے ایک فرشتہ کافی، اتنی طاقتور مخلوق ہے۔ وہ زمین کو اٹھا کے اوپر لے جا کے آسمان کی طرف لے جا کے الٹی پٹک کے مار دے گا، ایک ہی فرشتہ۔ تو اللہ نے جنگ کے لیے نہیں بھیجا، بس مسلمانوں کو اتنا ہو جائے ہماری سپورٹ میں کوئی ہے، یعنی دھارس کے تصدی کے، کسی کو دکھائی بھی دے رہے، جنگ نہیں کر رہے ہیں، موجود ہیں۔ وہ شیطان ایک کافر کی شکل میں آ کر کے ایک کافر سے یہ کہہ بھائی یوں کرو مسلمان، یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا، تھا وہ شیطان، اسے کافر کو بھی معلوم نہیں۔ اب شیطان کی جب نگاہ پڑی حضرت جبریل پر، شیطان کو تو معلوم ہے شیطان گلنے والی نہیں ہے، حضرت جبریل کے سامنے کس کی ساتھ گلے، فرشتے کے سامنے کسی کی طرف نہیں کرتی، وہاں کوئی طاقت کام نہیں کرتا اللہ کی مخلوق میں۔ اب اس کا ہاتھ کافر کے ہاتھ میں ہے، اب حضرت جبریل پہ جب نگاہ پڑی، ارے بھائی ابھی تو تم ایسے باتیں کر رہی ہے کیا، میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہا ہو، چل چھوڑو، اور اپنا ہاتھ چھڑا کے بھاگ گیا۔ شیطان تھا ایک کافر قبیلے کی سردار کی شکل میں بات کر رہا، لیکن جبریل کو دیکھتی پاگلا پڑا، معلوم ہے اب دان کرنے والی نہیں ہے، وہ
سب حالات سے واقف ہے، وہ سب دیکھے ہوئے ہیں سارے منظر فرشتوں کے کیا ہیں کہ ان کے سامنے کوئی اللہ کی مخلوق مد مقابل نہیں ہو سکتی۔ فرشتے شیطان جانتا ہے، اس لیے بھاگنا پڑا اسے۔ تو اللہ نے ایسے بدل کو جنگ نہیں کروائی اللہ نے فرشتوں، وہ ثواب تو اللہ تعالیٰ کو ان کو دینا ہے تھا، جنگ انہوں نے کی، وہ تو سب سپورٹ کے لیے تاکہ گھبراہٹ نہ۔ اگر آدمی گھبرائے نہیں تو ایک آدمی ہزاروں آدمیوں کا رخ پھرتا، ایک آدمی پھرتا، پیچھے سے سپورٹ ہو آدمی جس تو ایک آدمی کافی ہوتا، پر سپورٹ اس کا دل گھبرانا نہیں چاہیے، تو اللہ نے سپورٹ میں فرشتوں کی جواب کری، اتنا ان کے لیے کافی تھا، کوئی نہیں گھبرا، سب اپنا اپنا کام کرو۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد اللہ نے نقشہ بھی دکھا دیا، وہ سب سے پہلی فتح ہے اسلام کی، وہیں سے ہی حالات بدلنے شروع۔ خیر، تو میں کہہ رہا تھا اسی قرآن کو صحابہ نے پڑھا، جب انہوں نے قرآن پڑھا سچے مسلمان ہو، سچ پکے نمازی ہو، روزے دار ہو، کسی کی غیبت نہیں کر، چغلی نہیں کرنا، کسی کے خلاف پلان نہیں بنانا، بالکل اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع چل رہا ہے، تو اللہ بھی ان کی تعریف فرما رہا ہے، بہت جگہ اللہ نے تعریف فرما، بہت تعریفیں، یہ بھی فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور بڑی تعریف۔ تو بھائی اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، قرآن ہمارے پاس چوں کا چوں محفوظ ہے، موجود ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں، آپ کا عمل کیا تھا، آپ کے صحابہ کا کیا عمل تھا، وہ ہمارے سامنے سب لکھا ہوا موجود ہے صحیح طریقے سے۔ اب ہم دیکھیں کیا ہمارا اسلام ایسا ہے جیسے پکے مسلمان وہ تھے، پڑھے لکھے چاہے کم ہو، وہ صحابہ میں ہر طرح کے لوگ تھے، بڑے بڑے علماء، ائمہ، مجتہدین، ایسے بھی ہیں جنہیں ایک آدھ سورت یاد ہے، ایسے بھی ہیں بڑے بڑے قاری کہ ان جیسا کوئی قاری نہیں آیا، ایسے بھی ہیں کہ ان جیسا کوئی عالم نہیں آئے گا بعد میں، ہر طرح کا مال ہے۔ ایسے بھی ہیں کہ اس جماعت نے جب کسی مسئلے پر اتفاق کر لیا، بعد میں آنے والوں کو کچھ بولنے کا حق نہیں ہے، حق ہے بھی نہیں، بولا بھی نہیں، جس کے اوپر صحابہ متفق ہیں، مثلا صحابہ کے کسی مسئلے میں 3 قول ہیں، اس کے خلاف کوئی نہیں کہے، یونی 3 میں سے ایک کو اختیار کرے، کوئی بھی امام اس کے خلاف کسی نے بول دیا کیا ہوتا، رد کر دیا لوگوں نے۔ صحابہ سے جو قول منقول نہیں ہے وہ رد ہے، اور اگر ایک بات آ گئی نس میں صاف ہو کر یوں ہے اب کوئی اختلاف نہیں، وہ کہیں گے اس مسئلے میں اجتہاد کی گنجائش نہیں، کہہ دیں گے مسئلہ منصوص علیہ، منصوص علیہ میں کوئی اجتہاد نہیں چلتا، وہاں بندے کی کوئی عقل نہیں چلتی، بس جیسے کہہ دیا ایسے ہی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر کوئی منصوص علیہ میں قیاس کرنے لگے اس کو فقہا پاگل کہیں گے یہ اس لائن سے اس طریق سے واقف نہیں،